بریلی شریف کے اندر ایک بزرگ رہا کرتے تھے جن کو دھوکے شاہ کہا جاتا تھا. اچھا. دھوکے شاہ وہ تھے مجذوب. اچھا. مجذوب تھے اور ان کو دھوکے شاہ اس لیے کہتے تھے کہ وہ بیٹھے بیٹھے غائب ہو جاتے تھے. اچھا. پھر اچانک سامنے آ گئے, پھر غائب ہو گئے, پھر سامنے آ گئے. وہ بڑے ان کے اس طرح کے معاملات تھے. السلام علیکم. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک, صحت مند اور سلامت ہوں گے. تو آج ہم پھر سے دیکھنے والے ہیں ہمارے میٹھے میٹھے پیارے پیارے ہرے بھرے لال پیلے رنگ برنگے رنگیلے حلوہ خوروں کی کچھ عجیب و غریب ویڈیوز. تو شروعات کرتے ہیں پہلی ویڈیو سے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصیدہ غوثیہ شریف میں فرماتے ہیں بلاد اللہ ملکی تحت حکمی, یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام شہر میرے تحت تصرف اور زیر حکومت ہیں. تو یہ تھے جناب عبدالحبیب عطاری شریف, جو کہ قصیدہ غوثیہ شریف سے کہانی شریف اٹھا لائے ہیں تاکہ ان کو حلوہ شریف وقت پر ملتا رہے. بہرحال اس کہانی شریف کے مطابق جو ان کے غوث شریف تھے, یعنی کہ جو غوث اعظم صاحب تھے, ان کی جو حکومت تھی پوری دنیا پر تھی, یعنی کہ پوری دنیا جو ہے ان کی زیر حکومت تھی. وہ بہت بڑے طاقتور تھے, بادشاہ تھے, پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے. ان کا کچھ ایسا ہی کہنا ہے. بہرحال اگر وہ اتنے بڑے حکمران تھے, بادشاہ تھے اور پوری دنیا جو ہے ان کی زیر حکومت تھی, تو پھر جو مسجد اقصی ہے ان کی زیر حکومت کیوں نہیں تھی؟ جی ہاں, اس دور میں بھی جب ان کے غوث اعظم صاحب زندہ تھے تب بھی مسجد اقصی جو تھی وہاں پر جو حکومت تھی وہ غیر مسلموں کی تھی. جی ہاں, وہاں پر مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی, وہاں پر غیر مسلموں کی حکومت تھی, اور مسجد اقصی جو تھی وہ غیر مسلموں کے انڈر تھی. جی ہاں, ان کی زیر حکومت تھی. تو غوث صاحب نے مسجد اقصی کو آزاد کیوں نہیں کروایا؟ کیوں نہیں اس کو مسلمانوں کو دے دیا؟ ایسا کیوں ہے؟ سمپل سوال ہے, لاجیکل سوال ہے, اس کا جواب دیجیے گا. بہرحال اب چلتے ہیں اگلی کہانی کی طرف. ایک مرتبہ دجلہ میں طوفان آیا, لوگ خوفزدہ ہو کر خدمت اقدس میں فریادی بن کر آئے اور غوث پاک تشریف لے گئے. اپنے عصائے مبارکہ سے نشان کر کے دجلہ سے فرمایا بس اپنی حد پر رہ, آگے نہ بڑھ. یکایک تمام پانی سمٹ گیا اور نشان سے آگے پھر کبھی نہ بڑھا. لگتا ہے کہ حبیب عطاری صاحب جو ہیں حلوے کے نشے میں چور ہیں, آج ماننے والے نہیں ہیں, یہ جو ہیں حلوہ لے کے ہی مانیں گے. بہرحال اس کہانی کے مطابق توہین ہو گئی. کہانی شریف کے مطابق جو ہیں جو غوث اعظم صاحب تھے انہوں نے سیلاب روک دیا, انہوں نے جو ہے دریائے دجلہ کا جو پانی ہے اس کو کم کر دیا. لیکن 1159, جی ہاں 1159 یعنی کہ 1159 عیسوی کو ایک سیلاب آتا ہے بغداد میں. بہت بڑا سیلاب تھا, کافی بڑا سیلاب تھا. سمپل وجہ تھی کہ جو دریائے دجلہ ہے اس کا پانی زیادہ ہو گیا تھا, جو لیول ہے زیادہ ہو گیا تھا, پھر پانی جو ہے اندر آ گیا بغداد میں. سمپل بات تھی, آج بھی ایسا کئی بار ہوتا ہے. تو تب آپ کے غوث اعظم صاحب زندہ تھے. جی ہاں, تب غوث اعظم صاحب زندہ تھے. اس کے بعد قریباً 7 سال بعد ان کی وفات ہوئی تھی. تو مجھے بتائیے تب آپ کے غوث اعظم صاحب نے پانی کیوں نہیں روکا؟ اور ساتھ میں آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے پانی جو نشان لگایا تھا انہوں نے, اس کے بعد کبھی اس نشان سے آگے نہ بڑھا. لیکن آج بھی بغداد میں سیلاب آتے ہیں. اس کے بعد بھی 1256 میں بھی سیلاب آیا تھا, اس کے بعد جو ہے 1800 میں بھی آیا تھا. کافی سیلاب آئے ہیں یہاں وہاں بغداد میں. تو یہ بتائیے کہ پھر وہ پانی آگے کیسے بڑھا؟ تو آپ یہ جو کہانیاں سنا رہے ہیں ان کا کوئی حقیقت ہے؟ ان کی کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ سیلاب آپ کے غوث اعظم صاحب کے دور میں بھی آیا تھا, ان کی زندگی میں بھی آیا تھا, تب بھی نہیں روک پائے, اور آج بھی آتے ہیں اور آج بھی نہیں روک پاتے. تو یہ جو آپ کہانیاں سنا رہے ہیں, مہربانی کیجئے کہانیاں سنانا بند کر دیجئے. اعلیٰ حضرت اتنے بڑے مولوی ہیں, اتنے بڑے مولوی کہ آپ نے علم پڑھے کوئی نہیں, آپ نے علم ایجاد کیتے نا آپ نے. میں نام ہی نہیں آندا جڑے علم اعلیٰ حضرت نو آندے. 55 علوم ایسے ہیں جنہاں تے اعلیٰ حضرت نو مکمل دسترس ہے. تو جناب اعلیٰ حضرت صاحب جو ہیں وہ اتنے بڑے مولوی تھے کہ انہوں نے علم کوئی پڑھے نہیں لیکن علم ایجاد کیتے. لیکن کون سے علم ایجاد کیتے ان کا نام دس دو. ٹھیک ہے, علم جو انہوں نے ایجاد کیتے ان کا نام دس دو. سوری, میری جو پنجابی ہے کافی کمزور ہے, ایسی ہے جیسے حلوہ خوروں کا جو توحید ہے نا, ایسا ہی کچھ ہے میری پنجابی کے ساتھ. بہرحال جو بھی واٹ ایور, آپ جو ہیں ان علم کا نام دس دو, بتا دو کہ کون سے علم جو ہے آپ کے جو حضرت صاحب انہوں نے ایجاد کیے, تاکہ ہمارے دل کو تسلی مل جائے, سکون مل جائے, ہمیں اطمینان مل جائے. آپ ان کا نام بتا دیجئے. کوئی نام ہے آپ کے ذہن میں؟ نہیں ہوگا,
کیونکہ ایسا کچھ ہے نہیں. آپ بس لمبی لمبی پھینک رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا کام ہی لمبی لمبی پھینکنا ہے. بہرحال جو پھینکنا ہے کسی لمٹ میں پھینکنا چاہیے, تاکہ جب آپ سے ثبوت مانگا جائے تو آپ دے سکے. اتنا لمبا نہ پھینکے کہ پھر آپ جو ہیں سمیٹنے میں ہی آپ کی زندگی بیت جائے, آپ سمیٹ ہی نہ پائے. بہرحال آپ چلتے ہیں اگلی کہانی کی طرف. خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اولیاء صدیقین اور مشائخ طریقت رحمہم اللہ کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ان کے کندھوں پر چادریں پڑی ہوں گی, ہر چادر کے ساتھ ہزاروں ریشے لٹکتے ہوں گے. ان بزرگوں کے مریدین اور عقیدت مند ان ریشوں کو پکڑ کر لٹک جائیں گے اور ان بزرگوں کے ساتھ پل صراط عبور کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. آپ نے کبھی بتایا نہیں کہ آپ کے جو خواجہ صاحب تھے ان پر وحی آتی تھی. اچھا, وحی نہیں آتی تھی تو پھر ان کے پاس یہ جو غیب کی خبریں ہیں یہ کہاں سے آ رہی تھی, ہے نا؟ کیونکہ وحی کا جو دروازہ ہے وہ بند ہو چکا ہے, اب وحی نہیں آنے والی. تو پھر آپ کے خواجہ صاحب کے پاس یہ خبریں آ کہاں سے رہی تھی کہ حشر میں کیا ہوگا, پل صراط پر کیا ہوگا؟ یہ غیب کی خبریں جو ہیں آپ کے خواجہ صاحب کے پاس کہاں سے آ رہی تھی؟ کون دے رہا تھا انہیں؟ کیونکہ ایسی باتیں تو قرآن و حدیث میں لکھی نہیں ہے جو آپ کے خواجہ صاحب بول رہے ہیں, ایسی کوئی بات تو لکھی نہیں ہے. تو پھر ان کے پاس یہ خبر آئی کہاں سے؟ سمپل سوال ہے, کہاں سے آئی؟ آپ جو یہ باتیں بیان کر رہے ہیں کیا یہ قرآن و حدیث میں لکھی ہیں؟ اگر نہیں لکھی ہیں تو پھر آپ یہ باتیں بیان کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایسی باتیں جو ہیں صرف وحی کے ذریعے معلوم ہو سکتی ہیں. تو آپ کے خواجہ صاحب پر وحی نہیں آتی تھی تو پھر انہیں یہ خبریں کہاں سے معلوم ہوئی, کیسے معلوم ہوئی؟ اس بات کا جواب دیجیے گا. بہرحال اب چلتے ہیں اگلی کہانی کی طرف. بایزید بستامی کی کہانی سنا رہا. اقبال بھی خراج پیش کرتا ہے. کامل بستام از تقلید فرد اجتناب از خزدن خربوزہ کر. ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا حضرت بایزید نے, کہ سنت سے خربوزہ کھانا تو ثابت ہے, کھانے کے طریقے کی وضاحت نہیں ملتی. حضور نے توڑ کے کھایا ہے یا کاٹ کے کھایا؟ توڑ کے کھانے لگتے خیال آتا کہیں کاٹ کے نہ کھایا ہو, کاٹ کے کھانے لگتے خیال آتا کہیں توڑ کے نہ کھایا ہو. اس ڈر سے کہ کہیں سنت رسول کی مخالفت لازم نہ آ جائے, ساری زندگی خربوزہ ہی نہیں کھایا. اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے, آپ انہی بابوں کے بارے میں اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے, آپ انہی بابوں کے بارے میں دعوے کرتے ہیں کہ آپ کے جو بابے ہیں وہ آنے والا, کل بیتا ہوا, کل جو ہو چکا, جو ہو رہا ہے سب کچھ جانتے ہیں. انہی بابوں کے بارے میں آپ دعوے کرتے ہیں. آپ تو اپنے بابوں کے بارے میں دعوے کرتے ہیں کہ ان کو علم غیب ہیں, ان کو علم غیب حاصل ہیں. آپ تو اپنے بابوں کے بارے میں دعوے کرتے ہیں کہ یہ لوح محفوظ پڑھ لیتے ہیں. جی ہاں, آپ دعوے کرتے ہیں. آپ تو اپنے بابوں کے بارے میں دعوے کرتے ہیں کہ یہ فرشتوں سے باتیں کرتے ہیں. جی ہاں, آپ دعویٰ کرتے ہیں, آپ کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں ایسا. آپ تو انہی بابوں کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو غیب سے آوازیں آتی ہیں. آپ تو انہی بابوں کے بارے میں دعوے کرتے ہیں کہ آپ کے جو بابے ہیں اللہ سے بات کرتے ہیں. جی ہاں, ایسی کہانیاں موجود ہیں جہاں پر ان کے باباؤں نے اللہ سے باتیں کی ہیں. اور آپ تو انہی بابوں کے بارے میں دعوے کرتے ہیں کہ یہ بابے جو ہیں عرش پہ جاتے ہیں. جی ہاں, یہ والی کہانی بایزید بستامی کے بارے میں بیان کی جاتی ہے کہ وہ عرش پہ گئے تھے اور وہاں پر اللہ سے بات کرنے کے لیے گئے تھے, لیکن وہاں پر انہیں اللہ نہیں ملا. جی ہاں, اللہ نہیں ملا. پھر انہوں نے عرش سے باتیں کی اور وہاں پر جو باتیں ہوئی وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ان کے بابے, یہ والے بابے ہیں, یہ عرش پہ بھی گئے ہیں. جی ہاں, ایسی کہانیاں موجود ہیں. ان کو سب معلوم ہوتا ہے لیکن خربوزہ کاٹنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ وہی بابے ہیں نا جو یہ بیان کرتے ہیں کہ حشر میں کیا ہونے والا ہے, جو احادیث میں نہیں لکھا ہے, قرآن و حدیث میں نہیں لکھا ہے, وہ باتیں بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ حشر میں کیا ہونے والا ہے, کیسے ہوگا, کون جہنم میں جائے گا, کون جنت میں جائے گا, سب کچھ ان کو معلوم ہے لیکن خربوزہ کاٹنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے. تو ان بھائی صاحب نے اللہ سے نہیں پوچھا, کیونکہ آپ کے بھائی صاحب جو ہیں عرش پہ بھی گئے تھے اور عرش سے باتیں بھی کی تھی, یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی باتیں کی تھی. تو فرشتوں سے نہیں پوچھا, علم غیب سے پتہ لگا لیتے یا پھر لوح محفوظ پر پڑھ لیتے, ہے نا؟ ایسا کیوں نہیں کیا؟ کہانی آپ سناتے ہیں پہلے, پھر کہتے ہیں کہ نہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے. عجیب کہانی باز ہیں آپ لوگ. بہرحال اب چلتے ہیں اگلی کہانی کی طرف. میرے پاس ایک لڑکا آتا تھا, وہ جیسے جیسے رات ہوتی تھی تو خوبصورت ہوتا تھا. تو مجھے اس پر شبہ ہو گیا. ایک دن میں نے اس کو پکڑا, اپنی طرف کھینچا جیسے کوئی کسی کا بوسہ لے رہا ہو. تو وہ بالکل لڑکی اور آنکھیں اور کجل اور پستان اور سب چیزیں نظر آئی, اور میرا وہ ہاتھ جو تھا وہ سن ہو گیا.
بڑی مشکلوں سے پر راضی ہوا اور اس نے کہا ہم پریوں میں سے ہے لیکن ہم اس طرح شکل بدل کر کے زندہ رہتے, یہ دیو ہمیں مارتے ہیں وہ کھاتے ہیں. تو میں جہانگیرے سے آیا تھا, ایک کتاب درکار تھی, ایک بزرگ کے پاس تھی, دے نہیں رہے تھے. مجھے کہا کہاں ہے, میں نے کہا ان کے گھر میں. کہا کتنے کمرے, میں نے کہا 2. کہا دائیں بائیں, میں نے کہا دائیں. کہا کس میں ہے, بتایا. کڑک کتاب ایسی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں پری کا کوئی وجود نہیں ہے. ایسا کوئی کنسپٹ جو ہے اسلام میں ہے ہی نہیں. ایسا کوئی وجود جو ہے اسلام میں ہے ہی نہیں. ایسی کوئی مخلوق کا ذکر نہیں کیا گیا ہے اسلام میں. رہی بات قصے کہانیوں کی تو قصے کہانیوں میں پری ہوتی ہیں اور ہوا میں اڑتی ہیں, اس کے پنکھ ہوتے ہیں اور یہ پرستان میں رہتی ہیں, کافی خوبصورت ہوتی ہیں. لیکن یہ صرف قصے کہانیوں میں ہی ہے. اسلام میں اس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. ہاں اسلام میں جن ہیں اور فیمیل جن ہیں, لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں فیمیل جن کو پری کہہ دیتے ہیں. لیکن یاد رہے کہ قصے کہانیوں میں پری جو ہوتی ہیں وہ الگ مخلوق ہوتی ہیں اور یہ جو ہیں پری یہ جنوں سے جدا ہوتی ہیں, الگ مخلوق ہوتی ہیں. بہرحال یہ بھائی صاحب جو ہیں پری کا ذکر کر رہے ہیں, اصل میں پری ہوتی ہی نہیں ہے. یہاں پر پہلے ہی ان کی کہانی جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے یہ بھائی صاحب اس پری سے جو کہ ہے ہی نہیں اس سے چوری بھی کرواتے ہیں. اور یاد رہے کہ چوری جو ہے گناہ ہے, چوری نہیں کرنی چاہیے. چاہے آپ کسی کہانی میں ہی کیوں نہ کرے, نہیں کرنی چاہیے. یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ چوری کا درس نہ دیا کرے لوگوں کو. اور آپ نے گناہ کیا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے گناہ کیا ہے, کہانی میں آپ نے گناہ کیا ہے, تو اسے پرہیز کرنا چاہیے. بہرحال آج کی جو ویڈیو تھی وہ یہیں تک تھی. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم.